اچھا، یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا، حالانکہ آپ انتہائی شریف، وزادار، خاندانی روایات کے امین آدمی ہیں، اور عمران خان صاحب تھوڑا سا ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتے، لیکن آپ نے خود بھی فرمایا کہ آپ کے جوانی کی یا بچپن کی دوستی ہے ان کے ساتھ۔ میری معلومات کے مطابق، اور بڑے اتھینٹک معلومات کے مطابق، الیکشن سے قبل وہ آپ سے ملے اور آپ کو اپنے بعد کی سیکنڈ پوزیشن پارٹی میں بھی اور حکومت میں بھی آفر کی۔ تو جب ادھر نون لیگ کے ساتھ بھی آپ کا یہ معاملہ تھا، تو آپ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں گئے، یا اب کیوں نہیں جاتے پی ٹی آئی میں؟ اس وقت اس لیے نہیں گئے جس کا میں پہلے اظہار کر چکا ہوں۔ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون میں ایک سیاسی مخالفت نہیں، ایک تقریباً ذاتی عداوت اور دشمنی کی شکل اختیار ہو چکی تھی، اور گالم گلوچ اس طریقے سے ہوتی تھی جس طرح دو دشمنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ایک جماعت سے اٹھ کے دوسری جماعت جہاں سیاست نہیں چل رہی تھی، ایک دشمنی چل رہی تھی، اس میں شامل ہو جاؤں، اور اس حوالے سے میری روایات یا میری جو ایک لائلٹی ہے، یا اس کو جو بھی آپ کہیں، اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اب دیکھیں گے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں۔ 3 سال اس پہ تو بعد میں آتے، پہلے میری یہ اطلاع تو ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو ہے بڑے معتبر لوگوں نے تصدیق بھی کی کہ الیکشن سے پہلے وہ ملے تھے آپ سے اور یہ آفرز آپ کو کی تھی؟ دیکھیں، میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان ایک اپنی طرز کا آدمی ہے، بٹ ہی ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می، ہی ہیز بین ویری گڈ ٹو می، مطلب میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا رہا ہے۔ اور صرف اب بطور سیاستدان نہیں، جب وہ کرکٹر تھا اور دنیا میں اس کی شناسائی تھی اور پاپولیرٹی تھی، اس نے اس وقت بھی مجھے بڑی عزت دی، ایک دوستی۔ اور اکثر و بیشتر عمران خان یہ کہتے تھے کہ میرا اسکول کے زمانے سے ایک ہی دوست ہے اور وہ نثار ہے۔ سو میری اس کے بارے میں اچھی فیلنگز ہیں، اور وہ فیلنگز آج بھی موجود ہیں۔ نہیں، آپ کی ان کے بارے میں اچھی فیلنگز ہے، ان کی آپ کے بارے میں اچھی فیلنگز ہے۔ میں خود بھی بعض اپنی نجی زندگی میں کچھ لوگ کہتے ہیں یار فلاں تو ایسا ہے، آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار وہ جیسا بھی ہے میری عزت کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ میں بھی عمران خان صاحب کا بڑا کرٹک ہوں، لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں، اب آپ مروت میں اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، کہ انہوں نے آپ کو یہ سب چیزیں آفر کی تھی۔ اور یہ بھی میں جانتا ہوں عمران خان صاحب بہت سارے لوگوں کے لیے بہت اچھے بھی ہیں، جب آپ کو عزت بھی دیتے ہیں، رسپیکٹ بھی دیتے ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہے، اور میری معلومات کے مطابق آج بھی عمران خان صاحب کی یہ بڑی خواہش اور کوشش ہے کہ آپ آ جائیں ان کے ساتھ۔ تو اس وقت نہ صحیح، چلو الیکشن کیمپین تھا، آپ نے کہا کہ جی وہاں شریف خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اس وقت آپ نے نہیں کیا، اب پھر کیوں نہیں جاتے جب وہ لینے کے لیے بیتاب ہیں اور آپ کی نون کے ساتھ بات نہیں بن سکتی؟ صاحب صاحب، جیسے میں نے کہا کہ میں نے کوئی آپشن کلوز نہیں کیا، اور آپ بار بار مجھ سے تصدیق کرانا چاہتے ہیں۔ میں اس کی، چونکہ وہ اگر ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی وہ 1 to 1 تھی، تو میں ان کی باتوں کی تو نہیں کروں گا، تصدیق یا تردید نہیں کروں گا۔ میں اتنا ہی یہ کہوں گا کہ میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جس کا عمران خان نے بطور اپوزیشن لیڈر سٹیج پہ چڑھ کے، خواہ وہ دھرنے کی سٹیج تھی یا الیکشن سے پہلے تھی، سٹیج پہ چل کے مجھے دعوت دی کہ آپ ہماری جماعت میں آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، مگر اس میں بڑی رکاوٹ تو یہ تھی کہ نون لیگ جس کے میرے 25-27 سال گزرے، بلکہ اس کے بنانے میں، اس کی ترقی میں میرا بہت کردار رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، تو اس کی دشمن جماعت ایک دشمنی کی صورت تھی۔ مگر اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب میرا ذہن یہ ہے کہ میں اقتدار، کسی ایسی جماعت میں شامل نہ ہوں جو اقتدار میں ہو، کیونکہ اگر اقتدار ہی میرا مقصد ہوتا تو میں وزارت داخلہ کیوں چھوڑتا؟ اگر اقتدار ہی مقصد ہوتا تو میں ایم پی اے کا حلف کیوں نہ لیتا؟ اگر اقتدار ہی مقصد ہوتا تو میں ان 3 سالوں میں پی ٹی آئی جوائن کر چکا ہوتا، آج کسی اہم عہدے پہ ہوتا۔ تو اقتدار مقصد نہیں ہے۔ تو جب اقتدار مقصد نہیں ہے، تو جب حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا الیکشن اناؤنس ہوں گے،
تو وہ وقت ہوگا جب میں پی ٹی آئی کو کنسیڈر کروں گا. اچھا آپ پی ٹی آئی کو کنسیڈر کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو آپ کے اسٹرکٹ معیارات ہے اس پہ تو نہ وہ پورے اتر سکتے ہیں، نہ نون لیگ پوری اتر سکتی ہے، نہ کوئی اور. اپنی جماعت بنانے کا بھی کوئی آپشن ہے یا اپنا گروپ بنانے کا؟ صافی صاحب آپ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت ڈالی ہے کہ آپ بہت گہرائی تک سوال کرتے ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ میں نے بھی یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں کوئی ایسی خبر آپ کو نہیں دوں گا جو بریکنگ نیوز ہو یا جس سے ایک سنسنی پھیلے. آج کل ویسی ہی سنسنی بہت پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ محاذ آرائی، لڑائی، مار کٹائی. تو میں اس وقت اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت سب آپشنز اوپن ہیں. جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پھر میں فیصلہ کروں گا اور آپ سے مشورے کے بعد فیصلہ کروں گا. لیکن میرا مشورہ اکثر اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی طبیعت کے الٹ ہوتا ہے. لیکن نہیں، آپ کو ایک مشورہ تو مجھے معلوم ہے، اس کا میں اظہار نہیں کرنا چاہتا. بالکل کی ظاہری بات ہے کہ